سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو شک ہی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو شک ہی محروم کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شک ہی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالیٰ قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے اور عذاب علیم یعنی دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے نقل ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان کے نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے ہوں نہ تو میرے لیے ہے۔ دوزخ کہے گی کہ آ جا میرے پاس آ جا، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے ہوں۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔ ہاں، مولا کریم معاف کر دیں تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چپکے سے قبر کھود کر نکالنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ بات کیا ہے۔ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔